ایک ملک پر حملہ سب پر حملہ تصور ہوگا۔ پاک ترک سعودی عرب کے درمیان تاریخی مکہ دفاعی معاہدہ طے۔ سعودی ولی عہد محمد بن سلمان، وزیر اعظم شہباز شریف اور ترک صدر رجب طیب اردوان نے حدود حرم میں معاہدے پر دستخط کیے۔ اعلامیے کے مطابق قصر الصفا میں مشترکہ دفاع کے لیے سربراہی اجلاس کا انعقاد کیا گیا۔ سعودی ولی عہد نے وزیر اعظم شہباز شریف اور صدر اردوان کا خیر مقدم کیا۔ تقریب میں تاریخی معاہدے کو حتمی شکل دی گئی۔ اعلامیے کے مطابق معاہدے کے تحت ایک ملک پر حملہ سب پر حملہ تصور ہوگا۔ سعودی وزیر خارجہ نے کہا، معاہدہ تینوں ملکوں کے امن، ترقی، عوام کی خوشحالی کے لیے اہم سنگ میل ہے۔ معاہدہ تینوں ممالک میں دفاعی تعاون کے سلسلے میں اہم سنگ میل کی حیثیت رکھتا ہے۔ پاکستانی دفتر خارجہ کے ترجمان نے کہا کہ مکہ مشترکہ دفاعی معاہدہ تینوں ملکوں کے اجتماعی دفاع، سلامتی کے عزم کی عکاسی کرتا ہے۔ معاہدہ محفوظ خوشحال مستقبل کے لیے تینوں ملکوں کے مشترکہ ویژن کا اظہار ہے۔ تاریخی معاہدے سے پہلے نماز جمعہ کی ادائیگی، تینوں ملکوں کے رہنماؤں نے ایک ساتھ نماز ادا کی۔ سعودی ولی عہد، وزیر اعظم شہباز شریف، ترک صدر رجب طیب اردوان، فیلڈ مارشل سید عاصم منیر ایک ہی صف میں کھڑے ہوئے۔ وزیر اعظم اور فیلڈ مارشل عاصم منیر کی سعودی ولی عہد شہزادہ محمد بن سلمان سے ملاقات ہوئی۔ نائب وزیر اعظم اسحاق ڈار، وزیر دفاع خواجہ عاصم بھی ملاقات میں شریک تھے۔ وزیر اعظم شہباز شریف سمیت پاکستانی وفد نے عمرے کی سعادت حاصل کی۔ پاکستانی وفد نے کعبہ شریف کی زیارت کی سعادت حاصل کی۔ ان کے لیے خانہ کعبہ کا دروازہ کھولا گیا۔ وزیر اعظم، فیلڈ مارشل اور پاکستانی وفد نے ملک کی ترقی اور مسلم امت کی سلامتی اور علاقائی امن کے لیے دعا کی۔ مکہ معاہدہ، وزیر اعظم شہباز شریف کا غیر معمولی لگن، انتھک کاوشوں اور بے مثال خدمات پر فیلڈ مارشل سید عاصم منیر کو زبردست خراج تحسین۔ ایکس پر لکھا، فیلڈ مارشل کی شبانہ روز محنت نے اس عظیم مقصد کو پایہ تکمیل تک پہنچانے میں نہایت اہم کردار ادا کیا۔ آج سعودی ولی عہد اور ترک صدر رجب طیب اردوان کے ساتھ مشترکہ دفاعی معاہدے پر دستخط کا اعزاز ملا۔ دعا ہے معاہدہ تینوں برادر ملکوں کے ساتھ مسلم امہ کے لیے امن، ترقی، خوشحالی کا ذریعہ بنے۔ صدر آصف زرداری کا مکہ مشترکہ دفاعی معاہدے کا خیر مقدم، کہا معاہدہ خطے، عالمی امن، سلامتی اور استحکام کے لیے اہم پیش رفت ہے۔ سعودی عرب، ترکی اور پاکستان کا تاریخی معاہدہ مشترکہ دفاعی صلاحیت کو مضبوط بنائے گا۔ اہم پیش رفت ممکن بنانے میں وزیر اعظم اور فیلڈ مارشل کا کردار قابل ستائش ہے۔ مکہ دفاعی معاہدہ کسی ملک کے خلاف نہیں، معاہدہ خطے میں امن، خوشحالی، استحکام کے خواہاں برادر ملکوں کی شمولیت کے لیے کھلا ہے۔ ترک صدر اردوان کا کہنا ہے کہ معاہدہ ہماری سیکیورٹی، دفاعی تعاون کو مزید مضبوط بنائے گا۔ معاہدہ دہشت گردی کے خلاف مؤثر تعاون میں بھی اہم کردار ادا کرے گا۔ سعودی وزیر دفاع شہزادہ خالد بن سلمان کا کہنا ہے کہ مکہ دفاعی معاہدہ خطے اور دنیا میں امن، استحکام کے فروغ میں معاون ثابت ہوگا۔ دفاعی تعاون، رابطہ کاری، عسکری انضمام کو فروغ دیا جائے گا۔ مکہ دفاعی معاہدے کے معمار، پاک فوج کے سالار فیلڈ مارشل سید عاصم منیر کو پاکستان، سعودی عرب اور ترکی کے مشترکہ دفاعی معاہدے کے آرکیٹیکٹ کے طور پر پیش کیا جا رہا ہے، جنہوں نے اہم دفاعی معاہدوں کی راہ ہموار کی۔ پیش رفت کو فیلڈ مارشل سید عاصم منیر کے ویژن کا نتیجہ قرار دیا جا رہا ہے۔ یہ دفاعی معاہدہ کوئی مسلم نیٹو نہیں، نہ ہی کوئی ایٹمی ضمانت دیتا ہے۔ یہ دفاعی معاہدہ عوام کی خوشحالی کے لیے تینوں ملکوں کے درمیان اسٹریٹجک شراکت داری کا منطقی قدم ہے۔ ان تینوں ملکوں کا یہ غیر جارحانہ اتحاد ہے جسے اجتماعی سلامتی، دفاع کو مضبوط بنانے کے لیے کیا گیا۔ یہ اتحاد کسی ریاست کو نشانہ بنانے کے لیے نہیں، یہ معاہدہ سیکیورٹی کے لیے دوسروں پر انحصار کرنے کے بجائے خود انحصاری کی جانب قدم ہے۔ ایران اور عمان آبنۂ ہرمز پر معاہدہ کرنے کے قریب پہنچ گئے۔ معاہدے کا اعلان بدھ کو کیا جا سکتا ہے۔ ایکزیوس کا کہنا ہے کہ ایرانی مذاکرات کاروں کو سپریم نیشنل سیکیورٹی کونسل کی اجازت کا انتظار ہے۔ امریکی حکام کے مطابق معاہدہ ہو گیا تو ایران کے ساتھ مذاکرات کی راہ ہموار ہو جائے گی۔ معاہدہ ہوتے ہی امریکہ ایرانی بندرگاہوں کا محاصرہ ختم کر دے گا۔ میڈیکل بورڈ پر اتفاق ہو گیا۔ کراچی کے نوجوان تاجر میر رضا علی کی قبر کشائی آج صبح 11 بجے ہوگی۔ مجسٹریٹ کی نگرانی میں میڈیکل بورڈ کارروائی کرے گا۔ کنوینر پولیس سرجن کراچی نے خبر کشائی کا شیڈول جاری کر دیا۔ بورڈ ممبران، ایس ایس پیز، متعلقہ ایس ایچ اوز اور تفتیشی افسر کو بھی آگاہ کر دیا گیا۔ میر رضا علی کی خبر کشائی کے لیے پرانا میڈیکل بورڈ بحال۔ والد کے مطالبے پر حکومت سندھ نے گھٹنے ٹیک دیے۔ سب سے پہلے بنائے گئے میڈیکل بورڈ کا نوٹیفیکیشن جاری کر دیا۔ پولیس سرجن ڈاکٹر سمیہ سید بورڈ کی کنوینر برقرار۔
پیتھولوجسٹ اور فورنزک ماہرین بھی میڈیکل بورڈ میں شامل۔ بورڈ ضرورت پڑنے پر مزید ماہرین بھی شامل کر سکے گا۔ جمعے کو خبر کشائی کا عمل تنازع کی نظر ہو گیا تھا۔ خبر کشائی کے لیے عدالتی عملہ، مجسٹریٹ اور دونوں میڈیکل بورڈ کے ارکان قبرستان پہنچے، مگر دو الگ الگ میڈیکل بورڈز کی تشکیل پر شدید اختلافات اور والدین کے تحفظات کے باعث خبر کشائی مؤخر کر دی گئی تھی۔ میر رضا کیس میں پولیس کی تفتیش جاری۔ پولیس ذرائع کے مطابق میر رضا کے 7 رقم کی لین دین پر مختلف لوگوں سے تفصیلات لی گئی۔ ایک شخص نے میر رضا کا آڈیو میسج بھی فراہم کیا۔ میر رضا آڈیو میسج میں پیمنٹ ریکوری سے متعلق تجاویز دے رہے تھے۔ آڈیو میسج میں میر رضا نے 10 لاکھ روپے کے 3 چیک لینے کی تجویز دی۔ تفتیشی آڈیو میسج کو شواہد کے طور پر جانچ رہے ہیں۔ کشمیر میں حکومت کے خواب دیکھنے والوں کی اسلام آباد سرکار خطرے میں ہے۔ بڑے بڑے لوگ کہہ رہے ہیں کہ وفاقی حکومت لڑ کھڑا گئی، نظام ڈھہ چکا۔ الٹی گنتی پیپلز پارٹی نے نہیں، ان کے اپنے لوگوں نے شروع کی ہے۔ اصل جھگڑا تو لاہور اور اسلام آباد کا ہے، یہ خاندان کی لڑائی ہے۔ بلاول بھٹو کا باغ جلسے سے خطاب، کہا وزیر اعظم کی نیت پر شک نہیں کر رہا، ان کی نیت صاف ہے۔ نون لیگ کا مخصوص حصہ وزیر اعظم کو اتحادیوں سے لڑانا چاہتا ہے۔ مجھے تو اپوزیشن کا شوق ہے، آزاد کرائیں ہمیں اس حکومت کی مصیبت سے۔ بلاول بھٹو نے نون لیگ کو قاتل لیگ کا نام دے دیا، کہا وہ وقت دور نہیں جب یہ میرے پاؤں پکڑیں گے، جب میرے پاؤں پکڑیں گے تو انہیں میرپور اور مظفر آباد یاد دلاؤں گا۔ آزاد کشمیر میں الیکشن کی گہما گہمی، نون لیگ کا حویلی میں جلسہ۔ مشیر وزیر اعظم رانا ثنا نے خطاب میں کہا روایتی جنگ میں شکست کے بعد بھارت سندھو 2 کے ذریعے آپس میں لڑا کر پاکستان کو کمزور کرنا چاہتا ہے۔ کشمیر میں تاریخ کے شفاف ترین انتخابات ہوئے، نون لیگ کو کشمیر کا مینڈیٹ مل چکا ہے، اب وعدے پورے کرنے کا وقت آ گیا۔ وزیر امور کشمیر انجینئر امیر مقام کا کہنا تھا کہ حویلی کے الیکشن جیت کر 2/3 اکثریت حاصل کریں گے، کسی کا حق چھینیں گے نہ کسی کو اپنا حق چھیننے دیں گے۔ آزاد کشمیر کے تیسرے مرحلے کے انتخابات کے شیڈول تبدیل، راوالہ کوٹ اور سدھونتی کے حلقوں میں الیکشن ملتوی کر دیے گئے۔ راوالہ کوٹ کی 5، سدھونتی کی 2 نشستوں پر الیکشن کا اعلان بعد میں کیا جائے گا۔ ضلع باغ کی 3، حویلی کی 1 نشست پر انتخابات 10 اگست کو ہی ہوں گے۔ ظالموں نے صرف قیمتیں نہیں بڑھائیں، ٹیکس بھی بڑھا دیا، لیوی بھی بڑھا دی، اور پیٹرول کی قیمت میں اتنا بڑا اضافہ کیا کہ جینا دوبھر ہو گیا۔ یہ ظلم ہے، یہ جبر ہے، یہ بھتہ ہے، یہ چکا ٹیکس ہے، ہم کسی صورت میں اس کو قبول نہیں کر سکتے۔ حکمرانوں نے عوام کا جینا مشکل کر دیا، انہیں کیا پتا مہنگائی کیا ہوتی ہے۔ پیٹرولیم مصنوعات کی قیمتوں کے ساتھ ٹیکسز اور لیوی بھی بڑھا دی گئی۔ لیوی کسی صورت قبول نہیں، حکومت اسے ختم کرے۔ لیوی ختم ہونے سے عام آدمی کو ریلیف ملے گا۔ امیر جماعت اسلامی حافظ نعیم الرحمان کا خطاب، کہا سسٹم 78 سال سے تباہ حال ہے، آپ اپنی ناکامی کا اعتراف کریں۔ جماعت اسلامی کا پیٹرولیم مصنوعات پر لیوی اور ٹیکسز کے خلاف ملگیر احتجاج۔ کراچی کے کئی مقامات پر احتجاج کے باعث شدید ٹریفک جیم، شہریوں کو مشکلات کا سامنا۔ شارع فیصل پر گاڑیوں کی قطاریں لگی ہیں، شہری گھنٹوں ٹریفک جیم میں پھنسے رہے۔ لاہور سمیت مختلف شہروں میں بھی احتجاج کی وجہ سے ٹریفک کا نظام رہم برہم۔ ترجمان سندھ حکومت سعدیہ جاوید کا جماعت اسلامی کے اجتماع پر رد عمل، کا شارعیں بند کر کے شہریوں کو کس بات کی سزا دی جا رہی ہے؟ پیٹرولیم لیوی وفاقی معاملہ ہے، جماعت اسلامی سیاست کی آڑ میں سیاسی دکان چمکانے کی کوشش کر رہی ہے۔ جماعت اسلامی بلدیاتی نمائندوں سے کام لے تو شاید کراچی کے شہریوں کا کچھ بھلا ہو۔ پیٹرول 2 روپے 20 پیسے فی لیٹر سستا کر دیا گیا۔ پیٹرول کی نئی قیمت 327 روپے 62 پیسے فی لیٹر ہو گئی۔ ڈیزل کی قیمت 1 روپے 50 پیسے فی لیٹر کم کر دی گئی۔ ڈیزل کی نئی قیمت 380 روپے 86 پیسے ہو گئی۔ قیمتوں میں کمی کا نوٹیفیکیشن جاری۔ سیکیورٹی فورسز کی خیبر پختونخوا میں فتنہ خوارج کے خلاف تابڑ توڑ کارروائیاں، 10 دہشت گرد مارے گئے۔ ISPR کے مطابق جنوبی وزیرستان میں دہشت گردوں نے سیکیورٹی فورسز کی چیک پوسٹوں پر حملے کی کوشش کی، شدید فائرنگ کے تبادلے میں 8 دہشت گرد مارے گئے، دیر میں 2 دہشت گرد ہلاک ہوئے۔ اسلحہ گولہ بارود برآمد۔ صدر آصف زرداری، وزیر اعظم شہباز شریف اور وفاقی وزیر داخلہ محسن نقوی کا سیکیورٹی فورسز کو خراج تحسین۔ دہشت گردی کے مکمل خاتمے تک کارروائیاں جاری رکھنے کا عزم۔ حوثی باغیوں کا سعودی عرب کے صوبے نجران پر حملہ، سعودی شہریوں غیر ملکیوں سمیت 11 افراد زخمی۔ عرب اتحادی فوج کے ترجمان میجر جنرل ترکی ارمالکی کا کہنا ہے کہ حوثی باغیوں نے نجران کے شہری مقامات پر اندھا دھند گولہ باری کی۔ زخمیوں میں ایک خاتون اور 4 سال کا بچہ بھی شامل۔
حوثی باغیوں نے حملے سے چند گھنٹے پہلے مارب اور حاضر موت صوبوں میں یمن کی سرکاری فوج پر بھی میزائلوں اور ڈرون سے حملے کیے۔ یمنی فوج کے 58 اہلکار جاں بحق ہوئے۔ ایف آئی اینٹی کرپشن سرکل اسلام آباد کی کارروائی، کسٹمز کے 3 افسران رشوت بھتہ خوری کے الزام میں گرفتار۔ سپرنٹینڈنٹ اور 2 انسپیکٹرز نے کسٹمز کیس میں رعایت دینے کے عوض 50 لاکھ کا مطالبہ کیا۔ 25 لاکھ میں معاملہ طے پایا، رقم نہ دینے پر مقدمے میں پھنسانے کی دھمکی دی۔ کسٹم انسپیکٹر کو رشوت لیتے ہوئے رنگے ہاتھوں پکڑا گیا۔ کراچی کے ای ڈی ہوم میں 65 لاکھ روپے کی ڈکیتی، سی سی ٹی وی فوٹیج سامنے آ گئی۔ چہرہ ڈھانپے 4 ملزمان اسلحے کے زور پر ای ڈی ہوم میں داخل ہوئے، رقم لوٹ کر لے گئے۔ ای ڈی حکام کا کہنا ہے کہ لوٹی گئی رقم ملازمین کی تنخواہوں کے لیے رکھی گئی تھی۔ پولیس نے سی سی ٹی وی فوٹیج حاصل کر کے ملزمان کی شناخت کا عمل تیز کر دیا۔ کراچی ضلع وسطی کے علاقے سمن آباد میں تجاوزات کے خلاف آپریشن، تجاوزات کے مرتکب ہوٹل مالکان اور عملے نے ضلع انتظامیہ کے افسران پر حملہ کر دیا۔ ایس ایچ او، سپاہی اور مختار کار زخمی ہو گئے۔ ضلعی ٹیم پر حملہ کرنے والے 3 افراد کو پولیس نے حراست میں لے لیا۔ ملک بھر میں جشن آزادی منانے کی تیاری، شہر شہر سب ضلعی پرچموں جھنڈیوں کی خریداری۔ ننھے پاکستانیوں کا جوش و خروش قابل دید، وطن سے محبت کا والہانہ اظہار۔